نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابر، ہمارے سروں کا تاج، دین کے اندر، قانون کے اندر قادیانیت کی کیا حیثیت ہے وہ سب کے لیے بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا آئین ان کو غیر مسلم مانتا ہے، اور پاکستان کے آئین کی دفعہ 260 اس کی دفعہ 3 اس کے مطابق وہ غیر مسلم گروپ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اس کو کبھی مذہب تسلیم کیا، نہ آئین نے، نہ پارلیمنٹ نے، نہ عوام نے، نہ میرے بزرگوں نے۔ تفسیر صغیر کہا جا رہا ہے کہ کیس کیا ہے، مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ یہ تفسیر صغیر ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ کتاب تقسیم ہو رہی تھی، اس کی تبلیغ ہو رہی تھی، اس کی تعلیم ہو رہی تھی، اس کی تشہیر ہو رہی تھی۔ اس کو روکا جائے، یہ ہمارا کیس ہے۔ مبارک ثانی خود تقسیم کر رہا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے اسی کام کی۔ اب کیونکہ یہ کتاب توہین آمیز ہے، قرآن کی توہین ہے، اس لیے اس پہ 295 بھی لگتا ہے۔ قادیانی اس کتاب کو تقسیم کر کے خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اس لیے اس پہ 298 سی لگتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف علماء نے توہین آمیز قرار دی، بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے 2017 میں اس کو بین کر دیا۔ بین شدہ کتاب ہونے کی وجہ سے اس پہ قرآن ایکٹ کا سیکشن 7 اور دہشت گردی ایکٹ کا سیکشن 8 اور 11 لگتا ہے، لیکن وقت کے چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی جرم نہیں بنتا یہ سارا کام کرنے پہ۔ آگے فیصلہ میرے خیال میں ہر عقل مند آدمی بتا سکتا ہے کہ وہ فیصلہ درست ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ درست ہیں، اس کے لیے تعویلیں نکالنے والے درست ہیں، یا اس پر احتجاج کرنے والے درست ہیں۔ اس قانون کے اندر، اس فیصلوں کے اندر پہلے فیصلہ آیا، پھر نظر ثانی کا فیصلہ آیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ فلاں پیرا خراب ہے اور فلاں پیرا صحیح ہے۔ یہ الف سے لے کے یا تک دونوں فیصلے غلط ہیں۔ اس کی ایک لائن بھی باقی رہنا ان سیکشنوں کو معطل ہونے کے برابر ہے، لہذا یہ دونوں فیصلے واپس لے کر بحالی سیکشن کے فیصلہ جاری کرنا پڑے گا۔ اس کا قانون، اس کا آئین جو بھی ہے، جو نکالنا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن فیصلہ واپس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ آئین، قانون اور شریعت سے متصادم ہے۔ اسی فیصلے کے اندر یہ مینشن کیا گیا کہ ظہیر الدین کیس اور مجیب الرحمان کیس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ظہیر الدین کیس اور مجیب الرحمان کیس کی تفسیر یا تشریح مبارک ثانی کیس کے ذریعے سمجھی جائے، جبکہ ظہیر الدین کیس، مبارک ثانی کیس، ان دونوں کے درمیان 180 ڈگری کا فاصلہ ہے، 180 ڈگری سے یہ تضاد کرتے ہیں۔ ظہیر الدین کیس میں کہا گیا کہ قادیانیت کو اجازت دینا ایسے ہے جیسے گھر گھر میں روشنی پیدا کرنا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ یہ کتابیں چھاپے۔ وہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کا نام استعمال نہیں کر سکتی تو قادیانیت اسلام کا نام کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ ظہیر الدین کیس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوکا کولا کی بوتل کے اندر اگر کوئی اور کمپنی اپنا مشروب ڈالے گی تو جعل سازی کا پرچہ ہوگا، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو مسلمان میں تسلیم کر لوں۔ آخری بات، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سب سے آسان، وہ خود نوٹس لے اور اس کو حل کرے۔ دوسرا، پارلیمنٹ اگر بھٹو کے کیس کو صدارتی ریفرنس کے ذریعے بھیج کر ایک عرصے کے بعد اس کا فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے تو ختم نبوت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ بڑا آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اس بات کے لیے ان کے
مقام کے لیے کوئی نہ آئے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ تو ہم چل رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا نام لکھوانے کے لیے، اور بڑی واضح بات کر کے جا رہا ہوں، وکیل ہوں، وکالت کرتا ہوں، لیکن میں کسی ایسے آدمی کا پیروکار نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، ان کی ختم نبوت پر یا ان کی ناموس رسالت پر لچک رکھتا ہو۔ وہ آدمی نہ اس کے مسلک سے میرا کوئی تعلق، نہ اس کی تنظیم سے کوئی تعلق، نہ اس کے اخلاق سے کوئی تعلق، نہ اس کی تربیت سے کوئی تعلق۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ناموس رسالت پر پیرا دے گا، وہی جماعت ہے، وہی مسلک ہے، وہی علاقہ ہے، وہی خاندان ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی لچک رکھتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، مدعی ہم ہیں، اور ہم اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان